دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ آج 14 اگست 1923 یعنی پاکستان کے لیے جشن آزادی کا دن ہے۔ تو آج میں آپ سے اس حوالے سے مخاطب ہوں۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز اور گفتگو سنی ہوگی مختلف لوگوں کی، لیکن میں تھوڑا سا جشن آزادی کی ویڈیو کو جو بنانے جا رہا ہوں یہ تھوڑا سا منفرد اور الگ پہلو سے دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر جو رکھوں گا، یہ ایک میرا مائنڈ سیٹ ہے، میرا نظریہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے، اور اس کو میں اپنے معاشرے اور لوگوں کی مجموعی سوچ کے ساتھ ملا کے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو بالکل ایک منفرد نقطہ نظر آئے گا۔ یعنی آپ کو یہ سوچ اور نظریہ نہیں ملے گا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں، اس کو بالکل پازیٹیو انداز میں آپ لیجئے گا۔ کسی بھی قوم میں آزادی کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ وہ قوم جس دن آزاد ہوئی ہوتی ہے، بشرط یہ کہ حقیقی معنوں میں آزادی ہو، وہ قوم کے لیے بہت ہی اہم اور خاص دن سمجھا جاتا ہے۔ وہ قوم، زندہ قوموں کی یہ نشانی ہے کہ اپنے ان دنوں کو وہ یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی نئی نسلوں کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ کچھ ہے۔ 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو دو بڑی ریاستیں یعنی پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے، ہم آج اس دن کو یاد بھی کرتے ہیں، اپنی نئی نسل کو بتاتے بھی ہیں، خواہ وہ کیسا بھی ہے جو بھی بتاتے ہیں، لیکن یاد تو کرتے ہیں۔ اچھا بتاتے ہیں یا غلط بتاتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم صرف اسی چیز کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت قربانیاں دی اور ہم نے یہ ملک جو حاصل کیا ہے یہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ یہ بات درست ہے جی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، لیکن یہاں دو تین باتیں بہت ہی اہم ہیں اور غور طلب ہیں کہ جب ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے ہمیں یہ ملک دے دیا ہے، آگے اس ملک کی باغ ڈور ہم نے سنبھالنی تھی۔ جو سنبھالی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہمارے حکمران ہوں، ہمارے مختلف ادارے ہوں، عدلیہ ہے، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ، بہت سارے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم بحیثیت قوم ہم نے کیا کیا ہے؟ یہاں سب سے جو پہلی بات اس حوالے سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم محب وطن ہیں۔ ہم اپنے وطن کی الفت، عقیدت، محبت جو ہے وہ اپنے قلب و نظر دماغ میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان تک کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں اپنے وطن پر۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ قربانی فوج دیتی ہے، وطن کی حفاظت کرتی ہے۔ ہر ملک کی فوج اپنے وطن کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیتی ہیں۔ یہ کوئی اچنبے کی، حیرت کی یا بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن عوام، عام لوگ یا اور دوسرے جس بھی کھاتے میں جس کی بھی قسم کے لوگ ہوں، سیاستدان ہیں، عدلیہ سے وابستہ ہیں، پولیس والے ہیں، خاص طور پہ وابڈا والے ہیں، یعنی یہ لوگ بھی تو اپنے ملک کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم ان کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہاں ایک اور حوالے سے اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ جب ہم اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، جب بھی وطن کی بات ہوگی تو اس میں نیگیٹیوٹی کیوں آئے گی؟ یعنی مثلا میں اپنی فوج سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوں، فرض کریں میں کہتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے وہ کہتی تو ہے کہ سیاست سے ہم دور ہیں، لیکن پورے سیاست میں ان ہیں، پاکستان کو ترقی پہ جو نہیں جانے دیا جا رہا اس کے راستے میں رکاوٹ ہمیشہ سے فوج، بلکہ یہ جج جرنیل ہی رہے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس قسم کے یہی رہے ہیں۔
یہ جی بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اب ایک چیز ہے، اس کے ساتھ دوسری چیز، میں وطن سے محبت کرتا ہوں۔ بھائی جب آپ وطن سے محبت کرتے ہیں تو پھر وطن کی محبت میں وطن کے متعلق ان لوگوں کو بیچ میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ یعنی وطن کی محبت میں یہ نیگیٹیوٹی کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ آپ جب وطن سے محبت کرتے ہیں تو پھر سب اچھا ہے، وطن سے محبت کریں، ٹوٹ کے محبت کریں، پھر یہ نیگیٹیوٹی اس قسم کی نہ پھیلائی جائے، اس قسم کی باتیں نہ کری جائیں۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، آپ خود تجربہ کریں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ادھر ادھر لوگوں سے ملیں، مختلف لوگوں کی تقاریریں سنیں، آپ کو ہر چیز میں یہی بات نظر آئے گی، ہمارے لوگ بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ترقی دیں، ہم ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو کریں۔ ملک کو ترقی دینی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ صرف تنقید کر کے ہی یعنی کسی کو برا بھلا کہہ کے ہی ترقی دے ہونی ہے، اور پھر برا بھلا بھی کس کو کہنا ہے؟ اپنے لوگوں کو، اپنے اداروں کو۔ یہ ذرا تھوڑا سا آپ غور کریں گے، آج کے معاشرے میں آپ کو ہر دوسرے شخص کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ نظر آئے گی تو ایسی ہی نظر آئے گی، یعنی بالکل ہی نیگیٹو۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، اگلا پوائنٹ۔ میں اگر آپ سے بات کروں کہ میرے اس ملک میں نوجوانوں کی جو زیادہ تعداد ہے وہ یا تو باہر کے ملک میں جا بیٹھی ہے یا جانا چاہتی ہے اور جانے کے لیے تیار ہے، سوچتی ہے کہ بس ادھر کچھ نہیں، ہم نے جانا ہے۔ بھئی ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے ادھر کچھ نہیں ہے، باہر ہی ہے، بس باہر چلیں۔ آپ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں باہر جا کے، آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں باہر جا کے، آپ رہائش کرنا چاہتے ہیں باہر دوسرے ممالک میں جا کے، اور دم بھرتے ہیں وطن کی محبت کا۔ آپ کو اگر اتنا ہی وطن کی محبت ہے، اگر وطن سے پیار ہے تو بھئی اپنے ملک میں رہیں، جیسے بھی جس قدر بھی خستہ یا برے حالات ہیں، فاقے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اپنے وطن سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ کہا ہے۔ تو جب ہم وطن کی محبت کا دم بھر رہے ہیں اور پسند دوسری چیزوں کو کر رہے ہیں، اس کا مطلب وہ جو دم بھر رہے ہیں وہ اندر سے کھوکھلا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ہم وطن سے محبت نہیں کر رہے۔ جب ہم وطن سے محبت نہیں کر رہے تو پھر ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہے، ایک حصہ ہی اس کا پورا نہیں ہے۔ ہم اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، ہم لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں وطن کی محبت میں، ایک تو یہ نیگیٹو۔ دوسرا، ہم باہر جانا چاہتے ہیں، ہم ادھر رہنے نہیں چاہتے، ہم کسی اور ملک کو پسند کرنا چاہتے ہیں، اسی میں جا کے رہائش کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز، ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک میں یقیناً اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم آزادی کے ساتھ، آزادی کو تو منا رہے ہیں، لیکن آزادی کے ساتھ جو مقصد تھا، یعنی پاکستان کا نصب العین اسلام تھا، قرآن پاک، اسلامی تعلیمات، خدا اور اس کے رسول کا حکم، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سنت، اس پہ ہم نے چلنا تھا۔ تو اس پہ ہم کتنا چل رہے ہیں؟ ہم پسند کرتے ہیں مغرب کو، مغرب کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، مغرب ہی کی ساری تعلیمات کو اپنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات، قرآن پاک کے احکامات کو کتنا ہم اپناتے ہیں؟ جو کوئی اپنائے گا ہم اس کو مولوی ہونے کا، مذہبی ہونے کا طعنہ دیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بھئی ہم نے مغرب کے پیچھے نہیں چلنا، ہم جب مسلمان ہیں تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم جب آزادی کا دم بھر رہے ہیں، جشن آزادی منا رہے ہیں، تو پھر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، خدا تعالیٰ کے، اسلام کے، قرآن کے نام پہ یہ جو ملک حاصل کیا ہے، تو پھر انہی ہستیوں کا جو اصول قانون ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنائیں اس کو۔ آپ دیکھیں کہ آپ میں اسلام کتنا ہے اور آپ کس قدر اسلام میں چل رہے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے، اسلامی اور مشرقی تہذیب۔ ہم اسلامی اور مشرقی تہذیب کو اپناتے ہیں کتنا ہے؟ ہماری روایات، اقدار، ساری چیزیں
ان کو کتنا ہم اپنا رہے ہیں، کس قدر ہم ان کو ترجیح دے رہے ہیں. ہم ملک سے محبت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں انگریزوں سے ہم نے آزاد کر لیا تھا. بھئی کہاں آزاد کر لیا تھا؟ آج انہی کی روایات کو ہم اپنانا چاہتے ہیں، انہی کی ہم تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں، انہی کے اصول و قوانین رسم و رواج کو اپنانا چاہتے ہیں، انہی کی لباس خوراک ہر چیز زبانیں انہی کی اپنانا چاہتے ہیں، رہائش حتیٰ کہ ادھر جا کے رکھنا چاہتے ہیں. اور جب بات ہوگی میں پاکستانی ہوں، میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں. یہ اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں محب وطن پاکستانی نہیں بناتی. بلکہ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے، بڑے آرام سے سوال کیجئے، ٹھنڈے دل سے سوال کیجئے کہ آپ نے اس ملک کی خاطر کیا کیا ہے، اپنا حصہ کتنا ڈالا ہے. ابا و اجداد نے تو قربانیاں دے دی، وہ چلے گئے، بس ٹھیک ہے، ان کا جو کام تھا انہوں نے کر لیا. لیکن آپ کا کیا کام تھا اور آپ نے کتنا کیا ہے؟ آپ نے سوائے اس کے تنقید کے، برا بھلا کہنے کے، کوئی اور بھی کوئی پازیٹیو کام بھی کیا ہے تو بتائیں، اپنے آپ کو جواب دیں. صرف اتنا سا کام اور اپنا حصہ، اتنا سا صرف. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آج یہ جو ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، اس کا پیغام یہ ہے کہ شکوہ کرنا چھوڑیں اور اپنے حصے کی ایک چھوٹی سی شمع جو ہے وہ روشن کریں. چھوٹی سی شمع جب ہم روشن کریں گے تو سب سے پہلے آئیے خود بھی اپنے آپ کو یہ تعلیم دیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی نئی نسل کو یہ تعلیم دیں. بتائیں، اپنی نئی نسل کو باجے نہ لے کے دیں. یہ ایک عجیب ہی رواج پیدا ہو گیا ہے. ہم سکون بھی چاہتے ہیں، ہم تنقید بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچے کو باجا بھی لے کے دے رہے ہیں، بجاؤ بیٹا، اور خوش بھی ہو رہے ہیں اپنے بچے پہ. لیکن کوئی اور کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. یعنی ہم بحیثیت قوم جا کدھر کو رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے جشن اور ایک ہوتا ہے مشن. کسی قوم کے ہاں مشن ہی ہو صرف، تو وہ قوم کامیاب تو ہوتی ہے لیکن اتنی کامیاب نہیں. جبکہ کسی قوم کے ہاں صرف جشن ہی ہو تو وہ قوم کامیاب ہی نہیں ہوتی، سرے سے کامیاب نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بدقسمتی سے صرف جشن ہی ہے، اور جشن بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی کہا، آپ نے جشن منانا ہے، ٹھیک ہے، آپ مختلف طرح کی تقاریب کریں، ہنسیں کھیلیں کودیں سارا کچھ، لیکن یہ باجے کیا ہیں؟ مجھے آج صبح میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی تقریبات کیا چل رہا ہے، کس طرح کا چل رہا ہے. تو ایک تقریب جو سرکاری طور پہ چلائی جا رہی تھی، ہمارے ادارے کے بڑے بڑے عہدیدار بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ڈانس کے سوا کچھ نہیں مجھے نظر آیا، کچھ بھی نہیں نظر آیا ڈانس کے سوا. ہم اپنی نئی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں. اور مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ کل رات پاکستان آرمی کی طرف سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جشن آزادی کا، تو وہاں بھی زیادہ جو دورہ تھا وہ ان ڈانسرز ہی کا تھا. جو فیمیل خاتون ہیں، ناچنے والی ہیں، بازاری ہیں، انہی کو بلایا گیا، انہی کو ترجیح دی گئی، انہی کو آگے رکھا گیا. تو ہم دیکھیں، ذرا غور کریں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، ہماری فوج نے ہمیں کچھ نہیں دیا آج تک، بس سوائے اس کے کہ کھوکھلے نعرے. ٹھیک ہے، سیاستدانوں نے کچھ نہیں دیا، کھوکھلے نعرے، عدلیہ نے کچھ نہیں دیا، کھوکھلے نعرے. ان اداروں نے ہمیں پیچھے ہی دھکیلا ہے. نہ بھی ہوتے تو پاکستان بڑا اچھا چلنا تھا. لیکن ہم ان کو چھوڑ کے ذرا خود پہ بھی تو غور کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے. ان پہ چھوڑیں، ان اداروں پہ چھوڑیں. ملک کے جو بڑے ادارے ہیں یہ عزت ہی کے لائق ہوتے ہیں، ان کو عزت ہی دی جاتی ہے، عزت ہی دینی چاہیے. لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کوشش کریں، آپ اپنے آپ کو چینج کریں، بدلیں. جب آپ اپنے آپ کو چینج کریں گے، بدلیں گے، اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، اپنے اندر جو برائیاں چھوٹی چھوٹی آ چکی ہیں، خرابیاں آ چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ان کو دیکھیں. میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے خاص طور پہ یہ بات رکھی تھی کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن نہیں ہے. یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں. ہم آزادی بھی منا رہے ہیں تو کس طرح منا رہے ہیں؟ ڈھنگ کی نہیں منا رہے. آزادی منا رہے ہیں تو آزادی کو اس کے طریقوں کے مطابق نہیں منایا جا رہا. تو آئیے آج کے دن یہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نے
اپنے حصے کی ایک چھوٹی سی شمع روشن کرنی ہے، کتنی اور کیسی یہ آپ پر ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ درخت لگانا ہے، ہم نے 14 اگست پہ درخت، یہ بڑی اچھی بات ہے جی، لیکن اس پہ عمل کتنا کیا جاتا ہے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے لگانا ہے، میں نے کرنا ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں۔ آپ ایک ایک درخت بھی لگائیں تو کہاں تک؟ ضروری نہیں ہے کوئی جگہ ہو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے درخت لگانا ہے، نہیں، کوئی ایسی قریبی جگہ دیکھیں، سڑک کنارے جا کے درخت لگائیں دیکھیں، تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ نے اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ روشن کر دی ہے۔ تو میں بس یہی ایک پیغام ہے کہ جو اپنے حد تک اپنی قوم، اپنے لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ جس کو یہ پیغام میرا پسند آئے وہ شیئر ضرور کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مہذب انداز میں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ میری اپنی رائے ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، میری اپنی سوچ ہے، جو میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہم آزادی مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، ہم آزاد ہوئے ہیں۔ اس چیز سے قطع نظر کہ ہم آزاد کتنے کیسے ہوئے ہیں، لیکن ہم آزاد ہیں اور ہم خود مختار ہیں۔ آزادی کے معنی، آزادی لفظ کے مفہوم کو سمجھیں اور دیکھیں، وہ یہی ہے کہ اپنی خود مختار حکومت قائم کر لینا، اپنی مرضی سے جو کچھ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی کے نیچے یا تابع نہیں ہوتا، ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم کسی ہی کے تابع ہیں۔ بہت شکریہ۔